بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کلیک کیسرانی۔ یہ 1973 کی بات ہے، عربوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑنے کو تھی۔ ایسے میں ایک امریکی سینیٹر اسرائیل آیا، وہ اسلحے کا معاہدہ کرنے آیا تھا۔ اسے فوراً اسرائیل کی وزیر اعظم گولڈا مائر کے پاس لے جایا گیا۔ گولڈا مائر نے ایک گھریلو عورت کی مانند سینیٹر کا استقبال کیا اور اسے اپنے کچن میں لے گئی، جہاں اس نے امریکی سینیٹر کو ایک چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل کے پاس کرسی پر بٹھا کر چولہے پر چائے کے لیے پانی رکھ دیا اور خود بھی وہیں آ بیٹھی۔ اس کے ساتھ ساتھ توپوں، طیاروں اور میزائلوں کا سودا شروع کر دیا۔ ابھی بہت اور جاری تھا کہ اسے چائے پکنے کی خوشبو آئی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور چائے 2 پیالیوں میں انڈیلی۔ ایک پیالی سینیٹر کے سامنے رکھ دی اور دوسری گیٹ پر کھڑے امریکی گارڈ کو تھما دی۔ پھر دوبارہ میز پر آ بیٹھی اور امریکی سینیٹر سے محو کلام ہو گئی۔ چند لمحوں کی گفت و شنید اور بہتاؤ کے بعد شرائط طے پا گئی۔ اس دوران گولڈا مائر اٹھی، پیالیاں سمیٹیں اور انہیں دھو کر واپس سینیٹر کی طرف پلٹی اور بولی، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ اسرائیل اس وقت شدید اقتصادی بحران کا شکار تھا، مگر گولڈا مائر نے اسرائیل کی تاریخ میں اسلحے کی خریداری کا اتنا بڑا سودا کر ڈالا کہ خود اسرائیلی کابینہ نے اس بھاری سودے کو رد کر دیا اور کہا کہ اس خریداری کے بعد اسرائیلی قوم کو برسوں تک دن میں ایک وقت کھانے پر اکتفا کرنا پڑے گا۔ گولڈا مائر نے کابینہ کے ارکان کا موقف سنا اور کہا کہ آپ کا خدشہ درست ہے، لیکن اگر ہم نے عربوں کو شکست دے دی تو تاریخ ہمیں فاتح قرار دے گی۔ تاریخ جب کسی قوم کو فاتح قرار دیتی ہے تو بھول جاتی ہے کہ جنگ کے دوران فاتح قوم نے کتنے انڈے کھائے تھے اور روزانہ کتنی بار کھانا کھایا تھا، اس کے دسترخوان پر شہد مکھن تھا یا نہیں، اور ان کے جوتوں میں کتنے سوراخ تھے، یا ان کی تلواروں کے نیام پھٹے پرانے تھے۔ فاتح صرف فاتح ہوتا ہے۔ گولڈا مائر کی دلیل میں وزن تھا، لہذا اسرائیلی کابینہ کو اس سودے کی منظوری دینا پڑی۔ آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ گولڈا مائر کا اقدام درست تھا، اور پھر دنیا نے دیکھا اسی اسلحے اور جہازوں سے یہودی عربوں کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے۔ جنگ ہوئی اور عرب ایک بوڑھی عورت سے شرمناک شکست کھا گئے۔ جنگ کے ایک عرصہ بعد واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے نے گولڈا مائر کا انٹرویو لیا اور سوال کیا کہ امریکی اسلحہ خریدنے کے لیے آپ کے ذہن میں جو دلیل آئی تھی وہ فوراً آپ کے ذہن میں آئی تھی یا پہلے سے حکمت عملی تیار کر رکھی تھی؟ گولڈا مائر نے جو جواب دیا چونکا دینے والا ہے۔ وہ بولی، میں نے یہ استدلال اپنے دشمنوں یعنی مسلمانوں کے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا۔ میں جب طالبہ تھی تو مذاہب کا موازنہ میرا پسندیدہ موضوع تھا۔ انہی دنوں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات پڑھی۔ اس کتاب میں مصنف نے ایک جگہ لکھا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کے گھر میں اتنی رقم نہیں تھی کہ چراغ جلانے کے لیے تیل خریدا جا سکے، لہذا ان کی اہلیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کی زرہ بکتر رہن رکھ کر تیل خریدا، لیکن اس وقت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کی دیواروں پر 9 تلواریں لٹک رہی تھیں۔ میں نے جب واقعہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کی پہلی ریاست کی کمزور اقتصادی حالت کے بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن مسلمان آدھی دنیا کے فاتح ہیں۔ یہ بات پوری دنیا جانتی ہے، لہذا میں نے فیصلہ کیا کہ اگر مجھے اور میری قوم کو برسوں بھوکا رہنا پڑے، پختہ مکانوں کی بجائے خیموں میں زندگی بسر کرنی پڑے، تو بھی اسلحہ خریدیں گے، خود کو مضبوط ثابت کریں گے اور فاتح کا اعزاز پائیں گے۔ گولڈا مائر نے اس حقیقت سے تو پردہ اٹھایا، مگر ساتھ ہی صحافی سے درخواست کی کہ اس بات کو شائع نہ کیا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے
اس کی قوم اس کے خلاف ہو سکتی ہے اور مسلمانوں کے موقف کو بھی تقویت ملے گی۔ صحافی نے اس وقت یہ بات کاٹ دی۔ اس کا انکشاف گولڈا مائر کی وفات کے بعد ایک انٹرویو میں کیا۔ صحافی نے کہا کہ انٹرویو کے بعد میں نے خود اسلام کو پڑھا تو مجھے معلوم ہوا کہ اسپین کے فاتح طارق بن زیاد کے آدھے سپاہیوں کے پاس پہننے کو پورا لباس نہیں تھا اور وہ 72 گھنٹے محض پانی اور خشک روٹی پر گزارا کرتے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب